إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسانات اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، بلکہ مسلمان بنانے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں بنی آدم میں سے انسان بنایا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم سے نوازا۔ اللہ نے آپ کی آواز بہت ایکو ہو رہی ہے، بہت گونج رہی ہے آواز۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، کس کس کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیکیاں بڑھانے اور گناہوں کو کم کرنے کے لیے اس نے ہمیں کچھ موسم اور کچھ مواقع مہیا فرمائے ہیں، اور وہ موسم و مواقع کیا ہیں؟ رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک کے بعد پھر حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، اور حج کا سیزن ختم ہوتے ہی ساتھ ہی اگلا سیزن جو ہے وہ ماہ محرم کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، بہترین روزے وہ ہیں، رمضان کے بعد بہترین روزے وہ ہیں، اس مہینے کے روزے ہیں جس مہینے کو تم محرم کہتے ہو۔ تو وہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ آج سعودی عرب میں 2 تاریخ ہے، 2 محرم ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا میں پہلی ہوگی۔ اور یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس مرتبہ بھی اس مہینے میں بھی تاریخیں برابر ہیں، جو سعودی عرب میں ہیں وہی انڈیا میں، پورے ہندوستان میں نہیں، کچھ علاقے۔ تو یہ ماہ محرم بہت ہی معزز مہینوں میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزے رمضان کے بعد افضل ترین مہینے ہیں، افضل ترین روزے۔ اور اسی مہینے کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 2 ایک نہیں بلکہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض. یہ کیلنڈر آج کا بنا ہوا نہیں ہے، آج سے اتنی مدت پہلے یہ کیلنڈر بنا جب سے یہ زمین و آسمان بنائے گئے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے تب سے اللہ نے یہ 12 مہینے کا کیلنڈر ہمارے لیے تیار کر دیا. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، قرآن کریم نے ہمیں نہیں بتایا. قرآن کریم میں صرف یہ کہا گیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی تعیین اور تحدید جو ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. صحیح مسلم اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، اور وہ 3 مہینے جو مسلسل ہیں وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں حرمت والے. اور چوتھا مہینہ ہے ماہ رجب، فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو رجب مضر کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان اور تعیین مزید فرما دی اور فرمایا الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الثانی یا جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان. یہ 4 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیے کہ وہ حرمت والے 4 مہینے یہ ہیں. اور وہ حرمت والے 4 مہینے جو ہیں ان میں سے یہ مہینہ ہے ایک ماہ محرم کا، اور اتفاق سے مسلمانوں کی جو تقویم ہے یا کیلنڈر ہے وہ اسی مہینے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اسی مہینے شروع ہوتا ہے. سال کا مہینہ پہلا آغاز ہوا، اور پہلے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، مسلمانوں کو خوشیاں منانی چاہیے کہ ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے. جب دنیا داری معاملات آئیں گے تو خوشیاں مناتے نظر آئیں گے لوگ، اگرچہ وہ انداز بھی سراسر غیر مسلموں کی تقلید ہے، جسے ہم برتھ ڈے کہتے ہیں. بچہ پیدا ہوا، آج 5واں سال شروع ہوا، تو 5ویں سال میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. قصد یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو تو خوشی منائی جاتی ہے. مسلمانوں کا ہجری تقویم کا نیا سال شروع ہوتا ہے ماہ محرم سے، اور مسلمان کہلوانے والا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو بقلب خود مسلمان، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف مسلمان نہیں بلکہ مومن کہلواتے ہیں. ان کے نزدیک باقی دنیا جتنی بھی ہے اس سے چھوٹا سا ایک ٹولہ، چھوٹا سا ایک گروہ، اس گروہ کو چھوڑ کر وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے نعوذ باللہ منافق ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ جو خود انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں وہ تو مومن ہیں، اور باقی نعوذ باللہ سارے کے سارے منافق ہیں. اور صرف امت اسلامیہ کے لوگ ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اللہ رب العزت کی طرف سے رضا کی شہادت پائے ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے. ان میں وہ لوگ ہیں جو اصحاب بدر ہیں. اصحاب بدر جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اصحاب بدر کو جھانک کر دیکھا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر اس دن کے بعد اگر کوئی بھی عمل نہ کریں تو اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا ہے.
اب اتنی اہم شہادت موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا ہے، اور ایک آدمی آج اٹھے اور کہے کہ وہ نعوذ باللہ منافق۔ وہ لوگ جو بیعت رضوان میں تھے، بیعت رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے، جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے انہیں روک دیا۔ ایک طویل معاہدہ ہوا، بہت سارے مسائل ہیں بیعت رضوان کے اور صلح حدیبیہ کے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے جو صحابہ وہاں موجود تھے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرہ، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے ان مومنوں کو بخش دیا جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور یہ بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بخش دیا، بخشش کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور آج ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ نعوذ باللہ وہ منافق ہو گئے تھے۔ خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام، کوئی ایک نہیں دو نہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن کریم میں اور صحابہ اکرام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے امور ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے بشارتیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بشارتیں دی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو بشارتیں دی۔ اور آج ایک ٹولہ اٹھے اور کہے کہ پینتن پاک، کہا گیا کہ صرف 5 لوگ جو کہ پینتن پاک کہلاتے ہیں، وہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود، اسی طرح چند گنے چنے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے جو صحابہ ہیں وہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ اللہ کے سامنے یہ لوگ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ کون سا منہ لے کے اللہ کے سامنے یہ لوگ حاضر ہوں گے کہ اللہ رب العزت تو انہیں اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، اور یہ لوگ انہیں نعوذ باللہ منافق قرار دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صحابہ کی بہت تعریف فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت تعریف فرمائی، اور ان کے بارے میں بہت سارے ایسے اچھے اچھے کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں کہ ان سب کی تفصیل ذکر کی جائے تو بات لمبی ہو جاتی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کو منافق قرار دینے والا وہ ٹولہ صحابہ اکرام کو، پھر ساری امت اسلامیہ کو منافق قرار دینے والا اور بہت گالی گلوچ امت اسلامیہ کے اہل سنت مسلمانوں کو گالی گلوچ کرنے والا وہ ٹولہ۔ ادھر مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے اور ادھر انہوں نے کالے کپڑے پہن لیے، ان کی چارپائیاں الٹ گئیں، اور وہ جو حرکتیں کرتے ہیں ان ساری حرکات کی تفصیل بیان کرنا ناممکن ہے۔ بڑے عجیب و غریب ڈرامے بھی کرتے ہیں، لوگوں کو رونا اور رلانا، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی عبادت ہے۔ ایک ایک مجلس، ایک ایک ذاکر کی ایک ایک مجلس کا انہوں نے کیا کیا معاوضہ رکھا ہوا ہے، وہ باتیں ساری کی ساری آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اصل غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کیا نیا سال شروع ہونے کے نتیجے میں مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے، اور وہ خوشیاں منانے کی بجائے کالے کپڑے، ماتمی لباس اور عجیب و غریب قسم کی حرکات، ان کے جو ذاکر حضرات ہیں وہ اپنے جب درس دیتے ہیں جن کو کیا کہیں گے،
ان میں اتنی عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہیں. ہمارے پاس بعض کلپ موجود ہیں. ایک ذاکر، ان کی ایک آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کا ممبر، ہمارا مساجد، جامع مساجد کے اندر جو ممبر ہوتا ہے 3 سیڑھیاں ہیں، بس اتنا سا ممبر ہوتا ہے. ان کا ممبر یہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں چھت کے قریب تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. اور ایک عجیب بات جو عموماً سننے میں آتی ہے، آپ ان کی ریڈیو کی آواز سن لیں، جہاں جہاں ان کے ریڈیو ہیں، اور ان کے درسوں کا، ان کے جو حلقے ہوتے ہیں، ذاکروں کی ساؤنڈ سسٹم کا، ہر چیز کا اندازہ کر کے دیکھیں، ایک دم ہائی فائی، زبردست. اسی طرح ان کا ممبر بھی انتہائی اونچا اور بڑا اسپیشل سجایا بنایا ہوا. ایک ذاکر اپنا لیکچر دے رہا ہے، اور لیکچر کے دوران بڑی عجیب حرکت اس نے کی. یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ کربلا کا واقعہ ذکر کر کے، شہداء کربلا کا ذکر کر کے روتے ہیں، رلاتے ہیں. یہ ایک اسپیشل فن ہے، رونا رلانا. ایک فن سے باہر نکل کر ایک بہت بڑا فنکار ذاکر ممبر پہ بیٹھے ہوئے ان کا تذکرہ کرتے کرتے کچھ اس انداز سے جذبات میں آیا کہ چھلانگ مار کے اس کے سامنے جو پنکھا ہے، سامنے پنکھے کے راڈ کو جا کے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ جا کے چمڑ گیا. یہ کیا ہے؟ اب اس کو کیا کہیں گے؟ شہداء کربلا کے ساتھ محبت کا یہ انداز ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور مسلمان مانتا ہے تو اسے کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تو پاس ہونا چاہیے. اور ان کا علم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہونے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شرعی الفاظ ہیں، شرعی کلمات ہیں، شرعی ارشادات ہیں، ان کی سراسر خلاف ورزی کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد، دیکھیں کتنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے: لا تحد المرأة على میت فوق 3 الا على زوج. کسی عورت کو بھی 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے شوہر کے. سوگ منانے کی کسی کو اجازت نہیں. عورت اگر سوگ منائے اپنے کسی رشتہ دار پر تو صرف 3 دن کے لیے، 3 دن سے زیادہ سوگ ہے ہی نہیں. اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس سے زیادہ 4 اشہر و 10 4 مہینے اور 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے. اور یہ بات قرآن کریم میں بھی موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کے شوہر فوت ہو جائیں یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، جن کے شوہر فوت ہو جائیں وہ 4 مہینے 10 دن کے لیے عدت گزارے. اب نہ تو 3 دن کی بات رہی جو آپ نے فرمایا کہ عورت 3 دن سے زیادہ عدت نہیں گزار سکتی، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کر سکتی سوائے اپنے شوہر کے. اب 3 دن گزرے، اس کے بعد دوسری مدت ہے 4 مہینے 10 دن کی. 4 مہینے 10 دن بھی گزرے. اب آپ اندازہ کریے کہ اس وقت جو یہ سوگ منایا جاتا ہے، سوگ منانے میں جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں. 4 مہینے 10 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 مہینے 10 دن نہیں، بلکہ 1392 سال. اندازہ کیجئے 1392. صرف 8 سال اور گزر جائیں گے تو پورے 1400 سال ہو جائیں گے.
1500 سال ہو گیا واقعہ کربلا کو پیش آئے، 1500 سال گزرنے کے باوجود یہ لوگ آج بھی وہی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی وہ واقعہ پیش آیا ہو، بلکہ ابھی وہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو جو کچھ یہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی۔ آپ تو ارشاد فرماتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو اپنے گال پیٹے، جو آدمی اپنے گریبان پھاڑے، جو آدمی دعوی جاہلیت یعنی بین کرے، نوحہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو کن میں سے شمار کرنا چاہتے ہیں؟ رونا، چیخنا، چلانا، پیٹنا، پھر زنجیریں مار مار کے اپنے آپ کو زخمی کرنا، اور پھر زنجیریں ہی نہیں ہیں۔ 2-1 سال پہلے ایک واقعہ سامنے آیا تھا، میڈیا میں تھا، ساری دنیا نے دیکھا ہوگا۔ ایک صاحب نے اپنی ان زنجیروں میں کچھ چھریاں باندھ رکھی تھی، 2-3 بڑی بڑی چھریاں، تو اس نے ایسے گھماتے ہوئے، جیسے ان کی عادت ہوتی ہے، ادھر مار ادھر مار، ایک طرف ماری، چھری کو بالکل سیدھی جا کے لگی اس کی کمر پر، کم از کم اتنا لمبا جو چھری کا پھل تھا وہ سارا اس کے جسم میں گھس گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ فوری طور پر اسٹریچر آئی، سارے انتظامات کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹریچر آئی، ایمبولینس میں ڈالا اور اس آدمی کو اسپتال میں لے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا انداز ہے؟ اتنا رونا، اتنا چیخنا اور چلانا۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ روتے کیوں ہیں، ایک، اور دوسرا یہ کہ روتا کون ہے۔ آپ کو تاریخ کے ساتھ، تاریخ انسانی پوری کو، اور تاریخ انسانی میں سے بھی آپ صرف قرآن کریم میں واردہ واقعات میں سے 2-3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس نے قتل کیا وہی رویا، جس نے قتل کیا اسی نے ندامت کا اظہار کیا، اور اپنی ندامت میں آ کے ہائے وائے وہی کرتا رہا۔ ہمیں یہ واقعات بتا دیں گے کہ کوفہ میں قتل کرنے والے یہی تھے، اور آج رونے والے وہی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر واقعات موجود ہیں، تاریخ شاہد ہے۔ ان میں سے پہلا واقعہ جو ہے وہ اس بنی نوع انسان کا سب سے پہلا قتل، انسانیت میں پہلا قتل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ۔ تفصیل کے ساتھ وہ قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ المائدہ میں وہ واقعہ آیا ہے۔ اس واقعہ میں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، اور معروف ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ کیوں قتل کیا، کیسے کیا، وہ ساری باتیں قرآن کریم میں تفصیل سے اور تفسیر کی کتابوں میں اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قتل کرنے کے بعد اب وہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پہ لیے گھومتا پھر رہا ہے، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اس کو کیا کرنا ہے اس کے لیے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورہ مائدہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک کوہ بھیجا جو آ کے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لِیُرِیَہُ کَیْفَ یُوَارِی سَوْءَةَ أَخِیہِ، تاکہ وہ اپنے بھائی کو دکھائے کہ اس کی لاش کو زمین میں کیسے چھپانا اور دبانا ہے۔ کوے نے تھوڑا سا مٹی زمین کو کھودا اور اس میں اپنے دوسرے مردہ کوے بھائی کو رکھا، بند کیا، اور اب آ کے قابیل یا قاتل کہہ لیں، قاتل کو اب ہوش آیا، اور اس نے کیا الفاظ ادا کیے قرآن کریم کھول کر دیکھ لیں۔ سورہ مائدہ کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ قال یا ویلتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں تو اس سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاتا۔ فأواری سوءة أخی، اور میں اپنے بھائی کو زمین میں چھپا دیتا، دفن کر دیتا۔
فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ ندامت کرنے والوں میں سے ہو گیا، ندامت اور شرمندگی اپنے فعل پر، اور اس ندامت و شرمندگی میں اس نے یہ الفاظ کہے، یا ویلتا، ہائے افسوس۔ اور آج جو ویل و سبور ان لوگوں نے مچا رکھا ہے، جو واویلا یہ لوگ کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، وہ صرف اسی لیے کہ یہ لوگ خود انہی کے آباء و اجداد کہہ لیں، ان کے بڑے کہہ لیں، ان کے روحانی آباء و اجداد کہہ لیں، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ جس نے قتل کیا وہی بالآخر پریشان ہوا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور اسی نے ہائے وائے کرنا شروع کیا۔ ایک واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی جو ہیں وہ قتل کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، یہ تو بات ہے نا، ان کا ارادہ ہے کہ اس بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، اس سے جان چھڑا لیتے ہیں، اب یہ قتل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے والد ہماری طرف توجہ دیں گے، ان کی موجودگی میں وہ ان سے پیار زیادہ کرتے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں دیتے۔ اب اندازہ کریں حسد کی برائیاں، حسد کے نتائج، حسد میں آ کے کہ ہمارے والد ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس حد تک حسد میں آ گئے کہ قتل کرنے کی ٹھان لی۔ قتل کرنے کے لیے لے گئے، لیکن جب باہر لے گئے، جس بہانے سے لے گئے کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، غداً یرتع ویلعب، کل ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ بھی کھیل کود کیا جائیں گے۔ کھیل کود کے بہانے سے، سیر سیاحت کے بہانے سے ساتھ لے کے گئے، اور وہاں لے جا کر راستے میں یہ طے کر لیا کہ ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیں گے، مرا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، 4 مرتبہ، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا، 4 لڑیاں، 4 پشتے مسلسل انبیاء۔ اور وہ کون کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے والد اسحاق علیہ السلام، اور ان کے والد خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں ایک واقعہ ذکر کر دوں، ایک روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو، چونکہ واقعہ تو یہ قرآن کریم میں پوری صورت ہے، بہت طویل واقعات موجود ہیں، ان کے ذکر ضمن میں ایک چھوٹی سی بات آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور دوسروں کا مقام بلند کرنا، بتانا، اور یوسف علیہ السلام کے صبر کو واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وَلَوْ كُنْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَا، اگر میں کبھی جیل میں اتنی دیر ہوتا جتنی دیر یوسف علیہ السلام رہے تھے، اور وَأَتَانِ الرَّسُولُ، اور کوئی قاصد آتا حاکم کی طرف سے آ کے مجھے بلاتا، لَأَجَبْتُ، تو میں یہ نہ کہتا کہ جاؤ جا کے اپنے اس آقا سے پوچھو کہ ان عورتوں کا واقعہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پیغام آتا، میں اسی وقت جیل سے نکل جاتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اتنا صبر کیا، اتنی عظیمت کا مظاہرہ کیا کہ جیل سے نکلنے کے بجائے کہا پہلے جاؤ ان سے پوچھو واقعہ کیا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام والد سے بہانہ کر کے بھائی لے گئے، اور جا کے طے کر لیا کہ اب اس کو قتل نہیں کرتے، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور جب واپس آئے تو واپس آتے ہوئے اپنے ساتھ کیا لائے؟ کرتے کو ایسے جھوٹ موٹ کسی جانور کا خون لگایا اور لا کے کرتا والد کے سامنے رکھ دیا، اور کہا کہ ابا جان ہم شکار کرنے نکل گئے، سامان کے پاس یوسف بیٹھا تھا، اور اس کو بھیڑیا آیا اور آ کے کھا گیا۔ اور جو کرتا دکھایا
بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جو کرتا دکھایا خون سے بالکل بھرا ہوا تھا، خون سے لت پت ہے، لیکن کرتا مکمل ہے، پھٹا نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کرتا دیکھا۔ ہمارے بعض شاعروں نے کہا ہے کہ شاعر پنجابی ہے، اس کا ایک جملہ پنجابی کا آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کرتے دا یعنی کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا۔ تم کہتے ہو کہ بھیڑیا آیا اور بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، وہ یوسف سارے کو کھا گیا اور کرتے کو ذرا بھی اس نے اپنا دانت نہیں مارا۔ کرتا مکمل ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کرتے کا اتنا ادب کیا اور یوسف پورے کا پورا کھا گیا۔ کہا کہ یہ تمہارے اپنے نفس کی کھیل ہے، تمہارے اپنے نفس کا کوئی پروپیگنڈا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ ہی اپنے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں یہ بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ واپس وہ کرتا لے کے اپنے والد کے پاس کس حالت میں پہنچے۔ سورۃ یوسف، سورہ یوسف کا ایک حصہ آیت نمبر 16 خاص طور پر، آیت نمبر 16 کھول کر دیکھیں، وہاں یہ بات موجود ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت آئے روتے ہوئے۔ اب قتل کا پروگرام کس نے بنایا؟ انہی بھائیوں نے، اور قتل کرنے کی بجائے بالاتفاق کنویں میں کن لوگوں نے پھینکا؟ انہی بھائیوں نے۔ سارا یہ جتنا بھی انہوں نے کھیل رچایا، کنہوں نے؟ وہ کرتے پہ خون لگایا، لائے یہی بھائی، اور واپس آتے ہوئے روتے ہوئے کون آ رہے ہیں؟ یہی بھائی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ عشاء کے وقت روتے ہوئے، شام کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس۔ اب یہاں اگر تھوڑا سا توجہ سے دیکھا جائے تو قتل کا پروگرام بنانے والے اور اس کو کنویں میں پھینک دینے کی شکل میں سر انجام دینے والے وہی بھائی ہیں جو روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور آج جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی رو رہے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے اور جن کے آباء و اجداد نے شہدائے کربلا کو شہید کیا تھا۔ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح جو رزلٹ نکلتا ہے قرآن کریم کے ان واقعہ سے، وہی رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ اور ایک تیسرا واقعہ بھی ذکر کر دوں، اس کے بعد پھر ہمارے سوال جواب کی باری آ جائے گی۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی پہلی سورت، اور سورہ فاتحہ سمیت دوسری قرآن کریم کی سب سے لمبی، تقریباً 2.5 پارے لمبی سورت ہے۔ اس سورت کا نام البقرہ، البقرہ کا معنی گائے، معروف ہے۔ اس سورت میں گائے کا ذکر جہاں آیا ہے، جس آیت میں گائے کا ذکر آیا ہے، وہ مقام جو ہے وہ کون سا مقام ہے؟ گائے کا ذکر کیوں آیا، کیسے آیا؟ آپ سورۃ البقرہ کھول کر دیکھ لیں، آپ کو البقرہ کے مقام پر یہ پتہ چلے گا کہ وہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو، یہ آج کی نہیں بات، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور ایک مرسل روایت میں جسے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح القدیر میں بھی ذکر کیا ہے اور دیگر اہل علم نے بھی ذکر کیا، ایک اس مرسل روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، لا ولد تھا، اپنا کوئی بیٹا بیٹی کوئی نہیں تھا، اور اس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ اس بھتیجے نے وراثت کی لالچ میں، وراثت، لالچ بہت بری بلا ہے، معروف ہے لالچ بری بلا ہے، لالچ میں آ گیا کہ یہ بڈھا پتہ نہیں کب تک جیے گا اور میں کب تک اس کی وراثت سے محروم رہوں گا، راتوں رات اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو اٹھایا اور کسی دوسرے کے دروازے پر پھینک کے آ گیا۔ اب صبح ہوئی، ادھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا، رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب چچا پڑا ہوا ہے دور کسی دوسرے کے دروازے پر، اب لوگوں میں گو مگو شروع ہو گئی۔
کہ کوئی کہتا ہے اس نے کیا، کوئی کہتا ہے اس نے کیا. اس قتل کرنے کے نتیجہ میں جو اختلاف ہوا کہ کس نے قتل کیا ہے، بھتیجا تو رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لوگوں میں اختلاف ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بات آئی، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو. اب بنی اسرائیل کی عادتوں میں سے ایک عجیب عادت یہ بھی بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ عام سی بات ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے گائے ذبح کرو، اور وہ گائے ذبح کر دیتے. کوئی گائے پکڑتے ذبح کر دیتے. کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس گائے کا رنگ کیا ہو، اس گائے کی عمر کیا ہو. اللہ رب العزت نے جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے اللہ جواب دیتا گیا. گائے ان اوصاف والی گائے تلاش کرنا مشکل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ دین کے معاملات میں اتنی باریکیاں اور اتنا تعمق، اتنی گہرائیوں میں نہ جاؤ. جو بات صاف سامنے نظر آ رہی ہے عمل کرو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بہت مین میخ نکالنا، دور تک چلے جانا. اس کی نہیں، شریعت نے بہت آسانی رکھی ہمارے لیے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں لے لو، بات ختم ہو گئی. قرآن کریم میں جو آ رہا ہے قبول کر لو، بات ختم ہو گئی. انہوں نے قبول کرنے کے بجائے سوال و جواب کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا. بالآخر وہ گائے ملنا مشکل ہو گیا، گائے مل گئی. اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ اس گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کو لگاؤ، میت دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور یہ آدمی جو دوبارہ زندہ ہوگا یہ بتائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے. بعض علماء نے اس واقعہ کو مطلق بھی رکھا ہے کہ قتل کا واقعہ الگ تھا، اس گائے کا واقعہ الگ تھا، اور بعض دیگر اہل علم نے، علماء تفسیر نے کہا کہ یہ دونوں ایک ہی واقعہ ہے. اگرچہ اللہ رب العزت یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، آج تمہارے سامنے مردے کو زندہ کیا ہے، قیامت کے دن باقی مردوں کو زندہ کر دوں گا. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا کفار جو ہے وہ دوسری زندگی کو، آخرت کو نہیں مانتے. اللہ نے بلکہ نہیں مانتے اور ساتھ کہتے ہیں کہ کیسے مردے کو کیسے زندہ کیا جائے. اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ میں اس طرح زندہ کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے. بہرحال یہاں بھی قتل ہوا، اور قاتل کون ہے یہ معروف ہے کہ قاتل اپنا ہے، بھتیجا ہے. اور صبح چیخ چلا کون رہا ہے، رو پیٹ کون رہا ہے، ہائے میرے چچا کو کس نے مار دیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی بھتیجا. قرآن کریم کے صرف ان 3 واقعات پر اگر غور کیا جائے تو ہم بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ جو قتل کرتے ہیں وہی چیختے چلاتے ہیں. جنہوں نے یہ پروگرام بنائے، ان کو عملی جامہ پہنایا، وہی بعد میں چیخے اور چلائے. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا گیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے عرصہ پرانے ایک واقعہ کو لے کے آج ایک اتنا مسلسل رونے پیٹنے کا، چیخ و پکار کا، سینہ کوبی کا، گال کوبی کا پورا ایک مذہب بنا لیا گیا ہے، جبکہ یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال کو سر انجام دینے والے لوگوں کے بارے میں کہا فلیس منا، جو یہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ نیا سال شروع ہوتے ہی یہ جو نیا بکھیڑا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ ذکر کر دوں. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے احباب سے جو کوئی سوال جواب ہیں، سوال کرنا چاہیں وہ سوال کریں، اور جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، جس بات کے اللہ توفیق دے گا اس کے جواب کے طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.